آج کے دن اور تاریخ کے حوالے سے عہد رسالت کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے بارے میں حضرت حذیفہ ابن الیمان جیسے بزرگ صحابی نے کہا، میں نے چال ڈھال اور عام طور و طریق میں ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور قریب کسی اور کو نہیں دیکھا، جنہیں ان کے ساتھیوں نے اخلاق و کردار میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر کہا، جن کے بارے میں اعتراف کیا گیا کہ ان سے زیادہ اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کہاں اتری، کب اتری اور اس کا نزول کس کے بارے میں ہوا، جس کا تعلق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے تھا کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ بھی اہل بیت سے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ اسلام کی دولت سے کیسے بہرور ہوئے اور حضور انور کا پہلا دیدار کس طرح ہوا، یہ داستان بڑی دلچسپ ہے۔ خود ان کی زبانی سنیے۔ کہتے ہیں، میں اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ خوشبوئیں خریدنے مکے آیا۔ حضرت عباس خوشبوؤں کی تجارت کرتے تھے، ان کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت چاہے زمزم پر تھے۔ خریداری کی گفتگو کے لیے ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب باب الصفا سے داخل ہوئے۔ گورا رنگ، سپیدی پر سرخی دوڑ رہی تھی، چمکیلے اور خوبصورت دانت، ہتھیلیاں پر گوشت، داڑھی گھنی، سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر ایسی رونق اور کشش گویا 14ویں کا چاند۔ دائیں جانب خوبصورت کم عمر مگر سنجیدہ اور متین لڑکا، پیچھے ایک خاتون جو اپنے آپ کو چادر سے ڈھانکے ہوئے تھیں۔ تینوں حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا، پھر 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، رکن یمانی کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھائے، تکبیر کہی اور نماز پڑھی۔ اس منظر نے مجھے مبہوت کر دیا۔ میں نے حضرت عباس سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ لڑکا بھی میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ خاتون بی بی ختیجہ ہے جو میرے بھتیجے محمد کی بیوی ہیں۔ ابن مسعود کے دل میں یہ واقعہ گھر کر گیا اور وہ چند روز بعد ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ بعض روایات کی بنا پر یہ 11ویں مسلمان ہیں اور بعض روایات کی بنا پر 19ویں اور بعض کی بنا پر 33ویں مسلمان۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ خدمت نبوی میں برابر حاضر رہتے تھے۔ یہ شرف آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں حاصل رہا۔ آپ کو نبی علیہ السلام سے اس حد تک قرب رہا کہ آپ کو جوتا پہناتے، آپ واز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کا عصا لے کر چلتے اور واز کے وقت آپ کے حوالے کرتے۔ جب آپ جوتے اتار دیتے تو ابن مسعود اٹھا لیتے اور بسا اوقات بغل میں دبا کر کھڑے ہو جاتے، اور جب حضور انور واز و ارشاد سے فارغ ہوتے تو انہیں پہناتے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو ابن مسعود ہتھیار سے مسلح ہو کر ساتھ ساتھ چلتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت حبشہ میں بھی شریک ہوئے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بھائی چارہ کرایا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ فقیہ عصر امام مالک ابن انس، جنہیں امام دار الہجرت کے لقب سے نوازا گیا، مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک عبداللہ ابن مسعود کے مکان میں قیام پذیر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب ارتداد اور انکار زکوٰۃ کا فتنہ پھیلا اور انہوں نے ایک لشکر باہر بھیجنے کے علاوہ کچھ فوجی دستے دارالخلافہ مدینے کی حفاظت کے لیے متعین کیے، ان میں ایک دستے کی کمان ابن مسعود کے سپرد کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو کوفے کا قاضی بنا کر بھیجا۔ بیت المال کی نگرانی بھی انہی کے سپرد کی۔ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا نازک اور عظیم منصب بھی ابن مسعود کو سونپا۔ ابن مسعود پورے 10 برس تک اپنے علمی اور انتظامی فرائض میں مصروف رہے۔ علم کی اشاعت میں اس انہماک سے حصہ لیا کہ مکے اور مدینے کے بعد کوفہ اسلامی ریاست کا تیسرا دارالعلم بن گیا۔ کوفے سے فقہ حنفی کی ابتدا ہوئی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر فقہ اسلامی کی تدوین کا جو عظیم الشان کارنامہ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں انجام دیا، اس میں بنیادی حصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم و فضل
فتاوی اور فیصلوں کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات اور فتاوی کا ہے۔ علم و عمل کا کوہ گراں ہونے کے باوجود بے حد منکسر المزاج تھے۔ کوئی مہمان آتا تو بہت خوش ہوتے۔ شاگردوں اور قدردانوں کی جماعت آپ کے پیچھے چلتی تو فرماتے، اگر تمہیں میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو 2 آدمی بھی میرے پیچھے چلنا گوارا نہ کریں۔ سن 33 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایات کی روح سے تاریخ وفات 9 رمضان ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.